بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں سے درخواست کی تھی کہ آج مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے اور کچھ ضروری باتیں بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور اس میں بھی خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے ہے جو نوجوان صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس گفتگو کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ گفتگو 10 سے 15 منٹ کی جو یہ میں گفتگو آپ لوگوں سے کروں گا، اس کو آپ نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، اس کو آپ نے ثواب سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ سننا ہے۔ اور اس پوری گفتگو میں میرے مقصد کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے براہ راست کوئی فائدہ ہو۔ اپنی زندگی، اپنے کچھ تجربات پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اور بڑے عرصے سے کوشش ہے کہ ان تمام ایکسپیرینسز کو مربوط کیا جائے اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز جو ہے یہ آنے والے کسی وقت میں کسی دوست کوئی اس سے فائدہ لے، تو میں اس کو ہمیشہ جو بھی اس طرح کی کاوش ہوتی ہے اس کو میں صدقہ جاریہ یا ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو نوجوان اس گفتگو کو سنیں گے، اور نارملی میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں 8-10 ہزار بندہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس میں بھی میرا زیادہ تر آڈین جو ہے وہ میری اپنی تحصیل، میرا اپنا وسیب توسہ شریف کے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایوریج جو 6,000 سے 10,000 کے درمیان جو نوجوان میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو ضرور سنیں گے۔ اس کو میں حاصل حیات کہوں گا، اپنی زندگی کا نچوڑ کہوں گا، اور بہت کچھ امپورٹنٹ ایسی گزارشات ہیں جو مجھے آج نوجوانوں سے بالخصوص کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 10-12 منٹ کی یہ جو بھی میں گفتگو کروں گا، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نفع دے گا۔ اس گفتگو میں میرے اپنے فائدے کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا براہ راست مجھے فائدہ ہو۔ کچھ زندگی کے دکھڑے ہیں، کچھ اپنے مشاہدات ہیں، کچھ تجربات ہیں آگے نوجوانوں تک۔ اس لیے اس کو آج اتوار کا دن لیا ہے، نوجوان بھی فری ہوں، اور اس گفتگو کو سن کر اگر کسی ایک بندے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ میرے کو 6,000-10,000 کے قریب جو میری ویڈیو کو فالو کرتے ہیں، تو اگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہو گیا جس کو یہ میری آج کی گفتگو سمجھ آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا مقصد جو ہے نا آج اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا، وہ پورا ہو جائے گا۔ گفتگو کو آپ نے سننا ہے۔ اس کے اندر اس گفتگو کا آغاز میں کر رہا ہوں 2010 کے بدقسمت سیلاب کے اندر، جب ہمارا وسیب جو ہے وہ برے طریقے سے ڈوب گیا تھا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 14 سے 15 روز تک ہمارا ڈیرہ غازی خان تحصیل توسہ شریف پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ بڑا بدقسمت ٹائم تھا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 2010 جب نہ سوشل میڈیا تھا، جب نہ اس طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس تھی، اور ایسے بدقسمت وقت کے اوپر اس طرح سیلاب کا آ جانا کہ جہاں پہ ہمارا پورا علاقہ، پورا وسیب پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ آج اگر ہم 2025 میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے علاقے کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو 2010 سے اس بات بتانے کا مقصد ہے، میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر میں اپنے مقصد کی بات کروں گا کہ 2010 میں کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت ایسا وقت تھا، وہ بڑا خالص لوگوں کا اور بڑا خالص وقت تھا، جب ریاکاری نہیں تھی، جب سیلاب کی امداد لینے والے اور امداد دینے والوں کی تصویریں نہیں بنائی جاتی تھیں، جب کوئی سوشل میڈیا، کوئی نعرہ بردار، کوئی وردیوں والے، کوئی آگے پیچھے آپ کے نہیں گھومتے تھے۔ 2010 کے اس بدقسمت ترین سیلاب میں اسلام آباد میں موجود میرے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا، اس میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اس وقت عمر صاحب ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارے نصیر صاحب تھے چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے، انجینئر حفیظ صاحب تھے، انصر صاحب تھے، اور کچھ ہمارے ایسے اوورسیز پاکستانی دوست تھے جنہیں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ جی میرا علاقہ جو ہے توسہ شریف اور ڈیرہ غازی خان پورے پاکستان سے کٹ چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2010 کی بات ہے، جب کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی بلے بلے، کوئی فیم کسی کو نہیں ملنا تھا، کوئی تصویریں نہیں ہوتی تھی، کوئی کیمرے نہیں ہوتے تھے۔ تو اگست 2010 میں میری ویڈیوز اسی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جس میں ہم لوگ بڑے کنٹینر لے کر، میری ویڈیو سوشل میڈیا فیس بک پہ موجود ہیں، ہم لوگ برستہ لیا ہم لوگ روانہ ہوئے ہیں۔
اور ہمارے ساتھ کچھ چھوٹی جیپیں تھیں 2 یا 3 اور اس کے پیچھے کچھ امدادی ٹرک تھے، اور ہم لوگ تقریباً 14 اگست والے دن ہم تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب لیا میں پہنچے ہیں۔ پھر بتا رہا ہوں اس گفتگو یہ ایک ایسی بیس لائن میں گفتگو کر رہا ہوں جس کے اختتام پہ میں اپنے مقصد کی بات اپنے دوستوں سے کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کی امپورٹنس کیا ہے۔ لیا پہنچنے پر لیا کے دوست جانتے ہوں کہ بڑی مشہور فیملی ہے، میاں زاہد ریاض صاحب، ان کے والد صاحب ڈاکٹر میاں ریاض مرحوم ڈائریکٹر اس کے رہے لائف سٹاک کے پنجاب کے، بڑی فیم فیملی ہے، جی پی او کے ساتھ ان کا گھر۔ تو جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو میاں زاہد ریاض چونکہ میرا کلاس فیلو بھی ہے اور دوست بھی ہے، تو اس نے مجھے لیا جی پی او چوک کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہم پیدل چل کر گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پانی بالکل لیا کی باؤنڈری کے اوپر پانی وہاں پہ موجود تھا، اور ہم امدادی سامان لے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہماری ڈیسٹینیشن توسا شریف تھی، اور یہاں پہ مجھے میاں زاہد ریاض صاحب نے اور اس کے دوستوں نے بتایا کہ پانی کسی وقت بھی لیا کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایڈوائزیبل نہیں تھا، اس لیے ہم اپنے سامان اور ٹرکوں کے ساتھ ہمیں رات مجبوری کے طور پہ لیا رہ کر انتظار کرنا پڑا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ دوسری صبح جب ہم وہاں سے نکلے ہیں اور لیا سے جیسے ہی ہم نے کراس کیا ہے تو سڑک کے دونوں اطراف، جو لیا سے کوٹدو کی طرف ٹریول کرتے ہوں تو سڑک کی دونوں اطراف پہ پانی کراس کر رہا تھا۔ گاڑیوں اور جیپوں کا ایکسیس ہمیں ملا کوٹدو موڑ تک، جہاں سے کمبر پل کے لیے ہم رائٹ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ٹرک جانے کا یہاں پہ کوئی بھی ایسا وسیلہ نہیں تھا کہ سامان آگے لے کر جایا جا سکتا۔ مجبوری میں ہم نے کچھ سامان جو ہے پھر باراستہ مظفر گڑھ ہم نے ٹرانسفر کر کے سناوا سائڈ پہ، اور بہت زیادہ سامان ہمیں یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑا، اور 2010 کے اس بدقسمت سیلاب میں باوجود کوشش کے، باوجود دوستوں کی مکمل سپورٹ کے، ہم لوگ توسا شریف یا ڈیرہ غازی خان تک ایکسیس نہیں کر سکے، کیونکہ کوٹدو موڑ سے آگے یہ پل کمبر تک یہ پورا علاقہ پانی کے اندر ڈوب چکا تھا۔ آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہمارے وسیب کو ہماری ضرورت تھی، ہم لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ بات 2010 کے سیلاب کی یوں ہے کہ وہ وقت ریاکاری کا نہیں تھا۔ مخلص لوگ، مجھے نہیں پتا اس وقت 2010 میں میرے علاوہ کوئی اور بھی بندہ، اس وقت جو 25 سے 30 لاکھ چیمبر آف کامرس اسلام آباد کی مدد سے ہم لے کر گئے، اس وقت آج کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اس کی مالیت جو ہے اویسلی کروڑوں میں بنتی ہے۔ ایک سنسیئر ایفرٹ تھی جو وسیب کے ایک بیٹے کے طور پہ ہر شخص کا فرض تھا، میں نے 2010 میں نبھانے کی کوشش کی۔ 2022 کے بدقسمت سیلاب کا جو کریڈٹ ہے کام کرنے کا بہت سارے لوگ لیتے ہیں، اور میں ہمیشہ خاموشی سے چیزیں سنتا رہتا ہوں۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، اور پاکستان کیپٹل کے اندر G8 مرکز جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا مرکزی دفتر ہے، یہاں پہ مختلف MNA صاحب، اس وقت کے اسلام آباد کے MNA علی نواز اوان صاحب تھے، وہ یہاں پہ موجود تھے۔ MNA کمل شوزب صاحبہ موجود تھیں، اور وہاں پہ میں نے اپنے وسیب کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ تو یہاں پہ یہ MNAs جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ توسا شریف کہاں پہ ہے اور یہ کیسے جائے گا سامان۔ لیکن مرکزی دفتر پاکستان تحریک انصاف G8 مرکز کے اندر ایک بڑی تقریب ہوتی ہے جو میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور یہاں پہ 35 لاکھ کا اس وقت امدادی سامان ہمیں دیا جاتا ہے، جو اسلام آباد کے MNA علی نواز اوان اور MNA کمل شوزب صاحبہ کی معرفت ہم لوگ یہاں سے لے کر اس کو اپنے وسیب کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پورا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، لیکن توسا کی آواز کہیں پر بھی نہیں تھی۔ پھر یہیں پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو پورے ملک کی طرف امدادی سامان بھیج رہی تھی، میرے بدقسمت توسا شریف کا یہاں پہ نام لیوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک ایسی ویڈیو یہاں پہ موجود ہے جب یہاں سے NDMA کے آفیسز سے 5 ٹرکوں کو، بڑے ٹرکوں کو اسلام آباد سے توسا کے لیے روانہ کیا گیا۔ سیلاب کے دوران وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز رہیں، اور لیکن جس چیز پہ مجھے ہمیشہ بہت خوشی رہے گی کہ ان ایکٹیویٹیز میں سب سے بڑا جو کام ہم نے اس وقت کیا
ہم لوگ نکلے اور کوئی ایسی مسجد، میں دعوے سے بتا رہا ہوں اس چیز کو، اب کافی عرصہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، کوئی ایسی مسجد جو سیلاب سے تباہ ہوئی ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ہم نے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ دور دراز میں ایک دفعہ پھگلا سے آگے ایک بستی کورائی کے ساتھ ایک مسجد ہمیں روڈ پہ نظر آئی، وہاں پہ اس کے کام کا آغاز کروایا۔ اسی طریقے سے تمن بزدار کے اندر، پھر ہمارے وسیب میں بہت ساری امام بارگاہیں موجود ہیں اسپیشلی ناڑی کے علاقے میں، وہاں پر پہنچے اور اس طریقے سے اس سیکوینس کو جاری رکھا۔ بہت سارے مائنورٹیز نگلیکٹ ہو رہی تھیں، مائنورٹیز کو ایڈریس کیا، مزدور اسپیشلی مجھے یاد ہے ٹبی کیسرانی کے اندر زہیر گرمانی صاحب کو ہم نے کیش کی صورت میں 50,000 صرف ان بھٹا مزدوروں کے لیے دیا کہ وہ اپنا کام وہاں پہ آغاز کر سکیں۔ پھر اسی طریقے سے اسی سیلاب کے اندر جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا کہ ہم ڈی آئی جی جو آج بڑے فیم ہیں سوشل میڈیا پہ، محبوب اسلم صاحب، جو یتیم اور نادار بچوں کو، تو ان کو بستی اروانی کے اندر ہم لائے، ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، 25 نوجوان کو سلیمان کے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور میں بھیجا گیا، اور ڈی آئی جی صاحب اپنی گاڑیوں پہ باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بستی اروانی سے ان کو لے کر چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایچ ای سی کا سٹاف جو اسکالرشپ کے لیے مربوط سٹاف تھا وہ اسلام آباد سے بستی ہروانی کے اندر تشریف لایا، اور آج بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اسکالرشپ پہ پاکستان سے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس چھوٹے سے پس منظر کے بعد، جب آپ کسی بھی جگہ سے آپ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو ایک نئے باہر سے آنے والے میرے جیسے بندے کو جو کبھی اپنے علاقے میں نہیں آیا، اس کے ساتھ ہمارے لوگ سلوک کیا کرتے ہیں، میں صرف آپ کو وہ بتانا، جو اس تھوڑا سا پس منظر 2010 کا سیلاب، جب کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی تصویریں، کوئی فوٹو نہیں بننے تھے، اس وقت آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اس وقت صرف کون لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ تو الحمدللہ اس میں یہ ابن عاجز میرے خیال میں وہ واحد بندہ تھا جو وسیب کے لیے اتنے ٹرک اور چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے تعاون سے لے کر وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ جب کوئی بھی بندہ ہمارے علاقے میں کام کرنے کی غرض سے آتا ہے تو ایک ہمیشہ میں ٹرم استعمال کرتا ہوں، یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس کے شاید کوئی اس طرح کے مقاصد ہیں جس پہ لوگ چہ مگوئیاں کرنا۔ فار ایگزامپل جب میں آیا تو سب سے بڑا میرے اوپر پہلی چیز تو یہ کہ شاید اس کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں۔ میرے دوست جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ جانتے ہیں، میں آج دل کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ضروری، اور اس کے اینڈ پہ میں بتاؤں گا کہ میں آپ سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیاسی مقاصد ہیں، پہلے دن سے بتایا کہ بھائی کسی بھی طرح کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں۔ آج 2025 ہے، تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ 2022 کے الیکشن کے اندر جب ہر بندہ وہاں پہ اپنی حصے کے چنے بٹور رہا تھا، حصہ وصول کر رہا تھا، واحد احمد افتخار کا ایسا نہیں تھا جو ان 3 مہینوں میں پورے وسیب میں نے ایک دفعہ بھی داخل نہیں ہوا۔ بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے چاہنے والوں نے فون کر کے پوچھا کہ ہم نے ووٹ کسے دینا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں توسا شریف کے اندر اس وعدے کے ساتھ آیا تھا کہ میرے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، میں پتہ نہیں کس مقصد کے تحت ہوں، میں آج وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ توسا شریف میں کیوں آ کے ہم سے منصور کسی نے تو یہ پوچھا ہوتا ننگے پاؤں میں تیرے شہر میں کیا کرتا ہوں، اپنا درد دکھڑا بیان کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھایا گیا۔ سیاست کرے گا، ووٹ مانگے گا، کسی کے لیے ووٹ مانگے گا، نہیں مانگے گا، نہیں مانگے۔ 2022 گزر گیا، ایک بندہ جو کسی بھی طرح، میں بھی کسی کے نعرے لگوا سکتا تھا، 8-10 ووٹ شاید کہیں میرے بھی ہوتے، لیکن میں نے کسی کو بھی، کوئی ایک ایسا بندہ وسیب کے اندر نہیں ہوگا جو یہ بتائے کہ میں نے کسی کے لیے ووٹ مانگا، حالانکہ سب کو پتہ ہے میں تحریک انصاف سے ہوں، لیکن وسیب کے اندر نہ میں کیسرانی ہوں، نہ میں کھوسا ہوں، نہ میں لگاری ہوں، نہ میں لشاری ہوں۔ میرے اپنے لوگ ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، بالکل غیر سیاسی مقاصد، صرف ایک کام کے لیے۔ برگیڈیئر رزاق بلوچ نے بتایا تھا کہ یار ہمارے غریب اور پسماندہ علاقے کے لوگوں کو اگر کوئی بندہ آواز دے سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، یہ ہم پہ قرض ہے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ پھر ایک اور الزام لگایا گیا میرے ساتھ ہمیشہ سے، جہاں پہ بھی جاؤ جی، اس کا تعلق شاید کسی ایجنسی سے ہے۔ اب یہ بات کیوں گئی، اس کے پیچھے بات کرنے کا بڑا ضروری، جو لوگوں کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بندے سے
بدزن کیا جائے، لوگ محتاط ہو جائیں، یہ عوام میں لوگوں میں نہ اٹھ بیٹھ سکے. ایک خام خواہ کا عمر. آپ میرے سوشل میڈیا کے دوست جانتے ہوں گے کہ میری ہر دوسری پوسٹ کے اندر 2 چیزوں کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں تو ابن عاجز ہوں، ایک غریب اسٹینوگرافر وابڈا اسکارپ کالونی رحیم یار خان کے اندر، اس کا میں بیٹا ہوں. میرے دادا کا نام مولوی فقیر محمد، جس کا نام ہی فقیر ہو اس کے اندر کیا عز ہوگا. یا میرے والد صاحب کا نام عاجز تھا تو اس کی کیا ایک، تو نہ میں کوئی خان ہوں، نہ مجھے کسی نے گالی دینی ہو کوئی سردار لگا دے گا، کوئی خان کہے گا، کوئی اس طرح کے القابات. جی کرنل صاحب آ رہے ہیں، میجر صاحب آ رہے ہیں. ہر دوسری پوسٹ کے اندر میری وضاحت ہے کہ یار نہ میں کوئی عہدے دار ہوں، نہ میں کوئی عہدے دار رہا ہوں. بریگیڈیئر رزاق صاحب کی نوازشات سے کچھ عرصے کے لیے میں نے ایسے سیکیورٹی فورسز کا ایک پرائیویٹ طور پہ کام ضرور کیا ہے، لیکن کبھی بھی میں نہ کبھی کسی افسری کا دعویٰ دار ہوں، نہ میں کوئی خان ہوں. وہوا سے تعلق ہے. ڈاکٹر نظر نذیر کیسرانی پوری تمام ڈاکومنٹریز کے اندر اس کو مینشن کیا جاتا ہے، وہ ہمارا خاندان ہے. لکھاڑی سے مولوی کلندر پردادا، جن کے شاگردوں میں پھر حق نواز صاحب اور مفتی زبیر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لکھانی میں مولوی کلندر کے گھر ہمارا قیام اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور وہی ہمارے یہاں پہ خدا بخش جروار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم انہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ایک بڑی سمپل سی فیملی، نہ جو کوئی سردار، نہ کوئی خان، نہ کوئی وڈیرا. اس طرح کے الزامات لگائے گئے. اور پھر ایک اور جو بدقسمتی سے نوجوان سمجھیں، فلاں بندہ، ایک اکثر کہا جاتا ہے جی فلاں بندہ ناجائز معزز ہے. جائز معزز کی تعریف ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ خان لگتا ہوگا، سردار لگتا ہوگا، وڈیرا لگتا، وہ جائز معزز ہیں. اگر کسی بھی غریب کا بندہ، غریب کا بچہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی نام مقام یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناجائز معزز ہے، کیونکہ وہ ہمارے سر پر جوتیاں نہیں مارتا، کیونکہ ہم سارا دن اس کے لیے انتظار میں نہیں کھڑے ہوتے. تو اس جیسے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے ناجائز معزز، کہ اپنے ساتھ کے بندے کو، اگر کوئی ہمارے ساتھ کا بندہ، دنیا میں سب سے خطرناک چیز حسد ہے، اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات اتری ہیں، حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آخری 2 آیات کس لیے؟ حسد سے بچنے کے لیے. تو اچھا، ان تمام چیزوں سے اب میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بنائی کیوں جا رہی ہے. نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں. نوجوانوں کو سمپلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی غلط ٹریک کے اوپر ہو. اور ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے، میری بات نوجوانوں نے بہت توجہ سے سننی ہے، یہ میں پوری ویڈیو کا جو تھیم ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بات بتانے کا. میں نے آپ کو اس کیپشن کے اندر تھوڑی دیر پہلے میں نے پوسٹ کی. اگر میری آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ ذہنی اعتبار سے اپنے باقی جو دیگر نوجوان ہیں ان سے 10 سال کے آگے کی زندگی جیو گے. ہم جس ایرا کے اندر جا رہے ہیں، ہم جس دور کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اس کو ریموٹ دور کہا جاتا ہے. ریموٹ کا مطلب ہے کہ دور دراز جگہوں سے جس طریقے سے ایک ڈرون آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو چیزیں بڑی سسٹمائز. کل ایک خبر بڑی میڈیا کے اوپر زیر گردش ہے، جس پہ میں ہمیشہ بات کرتا تھا کہ آنے والا وقت کیا چیلنجز لے کر آ رہا ہے. کل 2 بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں، ایک ARY اور دنیا نیوز، وہ فور سیل ہو گئے ہیں. ان کی منصور احمد خان نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میرے خیال میں 4 ارب کے قریب جو ہے دونوں چینلز نے اپنی قیمت رکھی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میڈیا چینلز کیوں بکنا شروع ہو گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیں، بینکوں کا کنسیپٹ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. 90% کام جو بینکوں میں ہو کر لائنوں میں لگ کر کیے جاتے تھے، وہ آج ہم اپنے موبائلز پہ کر رہے ہیں. اب آنے والے وقت کے اندر میں آپ کو ایک پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ میری ویڈیو کہیں سیو، آئندہ 10 سالوں کے بعد یہ بڑی بڑی مارکیٹیں، یہ شاپنگ پلازے اور یہ سارا کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو کچھ کام ہم سمجھتے تھے کہ جو صرف جنات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اس وقت ہم ایک ڈرامہ دیکھتے تھے،
وہ تالی بجا کے کھل جا سم سم کہتا تھا اور غار کا دروازہ کھل جاتا تھا. وہ بڑی پرانی ٹیکنالوجی تھی. پھر ہم نے اپنی لائف کے اندر اب ریموٹ کنٹرول ہے جی. ریموٹ کنٹرول نہیں بھی ہے، بہت سارے پلازوں کے اندر آپ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. اگر میں اپنے نانا اور دادا کو لے ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ جنات کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اوبیسلی ہو رہا ہے. وقت کس تیزی سے بدل رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے ساتھ ہی پھر بہت سارے ادارے، بہت ساری ایجنسیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل کیا ہے، نئے تقاضوں کو سمجھا ہے. میں ہمیشہ ایک جہاں پہ جو میری ایج کے 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، جی ٹی ایس کی بسیں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، لال رنگ کی بسیں. چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا ہے تو آج وہ متروک ہو گئی ہیں، ان کا نام و نشان بھی ختم ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو آکوپائی کر لیا ہے. آنے والے وقت کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یہ 9 سے 5 بجے کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. نوجوانوں سن لو، 9 سے 5 بجے کی نوکریاں نہیں ہیں آئندہ. یہ جو 9 بجے سے 5 بجے تک پھر پینشن ملا کرتی تھی نوجوانوں، آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ پینشن نہیں ہے. یہ گریجویٹی ختم ہو جائے گی. پوری دنیا سمٹ کر آپ کی مٹھی کے اندر ایک موبائل کی صورت میں آ چکی ہے اور آنے والی ہے. اب اس جدید بدلتے ہوئے نظام کے اندر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہم نوکریوں کی تلاش میں نکلیں، 9 سے 5 بجے کی نوکریاں کریں، مارے جائیں، ایف سی میں جائیں، بلوچ لیوی میں جائیں. یا آج ایک کریکٹر میں ہمیشہ دیکھتا ہوں نوجوان موسٹلی جو ٹک ٹاک سے وابستہ ہیں، ایک مسٹر پتلو نام کا ایک نوجوان ان پڑھ قسم کا لڑکا، اس نے پورے ٹک ٹاک کو بلاک کر کے رکھ دیا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی اس کی منوپلی قائم کر لی ہے اس ان پڑھ چار پاس مڈل بچے نے، مسٹر پتلو کے نام سے ٹک ٹاک کے اوپر. ایک وقت تھا جب طاقت کا مرکز بیوروکریسی اور فوج ہوا کرتی تھی. میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، توسا کے نوجوانوں کو بالخصوص، آنے والا وقت اس کا ہے جس کے ہاتھ کی گرفت جو ہے اپنے اس موبائل کے اوپر مضبوط ہو جائے گی. آن لائن کا دور آ گیا ہے. 9 سے 5 بجے کی نوکریاں ختم، بینک ختم. یہ بڑے بڑے پلازے، کس کام کے لیے مجھے باہر جانا ہے مجھے بتائیں. مجھے کھانا منگوانا ہے، میں آن لائن آرڈر کرتا ہوں. مجھے بینک سے میں کوئی بھی کام ہے میں آن لائن کرتا ہوں. کچھ ہی وقتوں میں ہر چیز ریموٹ ہونے جا رہی ہے، ہر چیز ڈرون آپریٹڈ ہو جائے گی. بڑی بڑی یہ جتنے بھی فیول اسٹیشن ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یہ میں آج بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں میں ان کو 10 سال پہلے بھی یہی بات، آنے والا وقت کیا چیلنجز، ہمارے بچپن میں جو کام جنات کیا کرتے تھے وہ آج سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وقت کس طریقے سے مسٹر پتلو کا دور آنے جا رہا ہے. اس کے اندر ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ اسپیشلی اب میرا مخاطب میرے صافی حضرات ہیں. توسا شریف ہمارا اور ڈیرہ غازی خان، طاقت کا مرکز اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے. ہم اس سے بہت زیادہ ذہنی فاصلے کے اوپر موجود ہیں. ہمارا نوجوان صافی جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا، اس کو کسی بھی طرح کے جدید تقاضوں سے آپ کو پتہ ہے مجھے ایک چیز پہ بہت فخر ہوتا ہے ہمیشہ توسا میں، آن لائن ارننگ کا جو کنسیپٹ ہمارے اسپیشلی کوٹ کیسرانی کے اندر نوجوانوں کے پاس ہے، وہ شاید اتنے سکلڈ لوگ یہاں اسلام آباد میں بھی موجود نہیں ہیں. کیا بات ہے، بہت زبردست قسم کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ جائز طریقے سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے اندر کرنے کی کام کیا ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہے جو موبائل لے کر اس وقت، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں، نوکریاں ختم ہیں. یہ لیبر مزدوری کوئی نہیں کرتا. آج طاقت کا مرکز مسٹر پتلو ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن سکل ہے. اس سکل سے اس نے پوری دنیا کو گریب کیا ہوا ہے. تو میرے نوجوان جو توسا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو موبائل کو آپریٹ کرتے ہیں، وہ بجائے اپنی ڈائیورژن اس طرح کے فضول اس کے اندر لگانے کی بجائے آپ ریسرچ بیسڈ چیزوں پہ آپ اپنی توجہ رکھیں. آنے والا وقت جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ آنے والا وقت کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کا نہیں ہے جو پہلے جو یہاں پہ صاحب ثروت تھے وہ آئندہ نہیں ہوں گے. وہ بیوروکریسی ختم ہو گئی، فوج کا آپ نے حساب دیکھ لیا ہے. اب آنے والا دور ان لوگوں کے پاس ہے. بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں نے آپ کو بتایا بک گئے،
ARY بک رہا ہے، فار سیل ہے، آپ کو بتا دیا دنیا نیوز فار سیل، سارے چینلز بک جائیں گے نئے اس کے لیے، اسپیشلی ہمارے صحافی حضرات۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز کا قیام کریں، میڈیا ہاؤسز بنائیں۔ آنے والا وقت چونکہ سارا ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے، اسلام آباد کے اندر آپ جائیں تو جگہ جگہ آپ کو ڈیجیٹل اسلام آباد کے بورڈ نظر آئیں گے۔ یہ ڈیجیٹل کیا ہے؟ ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ موبائل بیسڈ، لیپ ٹاپ بیسڈ تمام کے تمام شہر اب آرگنائز ہوں گے۔ ایک ہم بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم کا کنسیپٹ کوئی 15 سال پہلے، بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر آپ کو گھر کے اندر جا کے تالے نہیں کھولنے پڑتے، آپ کو بتیاں نہیں آن کرنی پڑتی، آپ کو کچھ چیز چلانی نہیں پڑتی، آن آف نہیں کرنی۔ آپ کمپیوٹر سے بیٹھے ہوئے، انگلینڈ سے بیٹھا ہوا بندہ بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت پورا اسلام آباد کا ایک گھر جو ہے اس کو وہ بٹنوں سے چلا آ رہا ہے، کتنے بجے گیزر چل رہا ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے۔ تو جب ہم ایک اتنا بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں تو میں نوجوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے کہ اچھے میڈیا ہاؤسز بنائے جائیں؟ وہاں پہ ہماری یہی نوجوان جو آن لائن ارننگز کا کام کر رہے ہیں، جو بہت ساری جو ڈیجیٹل کرنسیز کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کو ایک چھت فراہم کی جائے جہاں بیٹھ کر وہ آئندہ آنے والے چیلنجز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ آج کے اس وقت کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کی طرف جائے گا، ایسے نوجوان جو اپنا پورا فوکس، اب قلم کاغذ کا دور ختم ہو گیا ہے، اب بھی پوری دنیا کے اندر نو پیپر کا ایک کنسیپٹ ہے، یہ کاغذ ختم ہو جائے گا، کاغذ ختم ہو گیا ہے تو ساری کچھ اب ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کیا کریں؟ یہ صحافی حضرات جو ہمارے پھر رہے ہیں، خدا کا واسطہ آپ اپنی اپروچ توسا شریف سے آگے بڑھا کے آپ اسلام آباد کو فوکس کرو، طاقت کا مرکز، طاقت اس کے پاس ہے۔ مسٹر پتلو کا ایک کنسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کے پیچھے اس وقت، وہ اسلام آباد میں 10 دن کے لیے آیا ہے تو اسلام آباد کے تمام چینلز اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک ان پڑھ بچہ جس کی شاید عمر 20-22 سال ہوگی، وہ ایک دن میں گھر بیٹھے ہوئے 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے۔ وہ اگر آن لائن 5 منٹ کا سیشن کرتا ہے تو اس 5 منٹ سیشن کے اندر وہ 50 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے۔ بہت سارے اس کے اندر انفیئر مینز بھی ہیں، میں نوجوانوں کو منع کروں گا خدا را کبھی انفیئر مینز کی طرف نہ جائیں۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے جو آپ کو جائز اور حلال قرار دیا اس کے اندر ایفرٹ کریں، بدلتے ہوئے وقت کو سمجھیں، روایتی طریقوں کو چھوڑ دیں۔ اسلام آباد کے اندر، ملتان کے اندر، توسا کے اندر میڈیا ہاؤسز بنائیں، اپنے جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں ان نوجوانوں کو وہاں پر بٹھائیں، ان کو موبائل اور لیپ ٹاپ دیں، ان کو بتائیں کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے کچھ ہی دنوں میں، جب ہمارا دور تھا تو اس وقت یاہو میسنجر ہوا کرتا تھا، ایک ہاٹ میل میسنجر ہوا کرتا تھا، چیٹ کے لیے ہمارے پاس پے پال ہوا کرتا تھا یا MIRC کے نام سے، ہم انگلینڈ سے بیٹھ کے MIRC ایک چیٹ روم ہوتا تھا، ہم پاکستان کے اندر گفتگو کرتے تھے، کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی ویڈیو نہیں تھی۔ وہ وقت بدل گیا ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، ہر چیز آرگنائز ہو گئی ہے۔ ایک عام نوجوان جو کوٹ کیسرانی کے اندر بیٹھا ہوا ارننگ کر رہا ہے، وہ اپنے اس اسکل کو دوسرے لوگوں کب ہوگا؟ جب آپ اس کو آرگنائز طریقے سے کرو گے۔ پریس کلب کے نام پہ ہمارے توسا شریف میں خوبصورت بلڈنگ موجود ہے، خدا کا واسطہ یہاں پہ ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر بنائے، یہاں ہمارے علاقے کے نوجوانوں کو بلائیں۔ کسی کے اندر اگر کسی بچے کے پاس ٹک ٹاک کی ایکسپرٹیز ہے تو ٹک ٹاک سے اب انکار ممکن نہیں ہے، آپ اس کو اگر تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے اندر اگر آپ نے ڈانس پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک دوزخ کا سامان ہے۔ پازیٹیو یا نیگیٹو انکار ممکن نہیں ہے، بجلی آ گئی ہے، بجلی چل رہی ہے، غاروں کے دور میں ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر آج مربوط کر لیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں اور ان خرافات سے نکل آئیں، ان خرافات سے نکل آئیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت بڑا آرگنائز ہو سکتا ہے۔ میں توسا پریس کلب والے جتنے بھی صحافی حضرات میری بات سنتے ہیں، اللہ کا واسطہ اسلام آباد آؤ، کوئی 10 صحافی مل کے یہاں اسلام آباد کے اندر ایک اچھا میڈیا ہاؤس بناؤ جہاں ریسرچ بیس ہمارے توسا کے بے روزگار نوجوانوں کو، آپ جتنا مہینے کے اندر کماتے ہو یہاں پہ ایک آن لائن بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ چند منٹوں میں اتنی کمائی کر لیتا ہے۔
لیکن ان چیلنجز کو پڑھانے کے لیے شلہانے کے اندر پہاڑ کے اندر کون جا کے ان کو، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی کسی کام کو جانتا ہے تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ وہ ٹانگیں کھینچنے کے لیے تو ضرور آگے آئیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ان جو میں آپ کو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کا قیام بتا رہا ہوں، یہ آج کی چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، لیکن اس کے اندر بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ آپ کے جو R&D کا، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں نوجوان بیٹھ کے۔ اگر آج ٹک ٹاک کا دور ہے، اگر آج کرپٹو کرنسی کا دور ہے تو اس کے اندر یہ لوگ کام کریں، لیکن اس سے زیادہ فوکس ان کا ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ مارکیٹ کے اندر ہونے جا رہی ہیں۔ میں اپنے آپ کو وقت کا جدید ترین نوجوان سمجھ، جس نے انگلینڈ امریکہ کے اندر اپنی زندگی گزاری ہو، میں آج اپنے آپ کو بہت پیچھے تصور کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جنہیں اس طرح کے مواقع بھی نہیں ملے بدقسمتی سے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم ایک اس طرح کے ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کا کام ہے کہ وہ امیجیٹلی اپنی ان تمام سائیڈ لائن ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اس طرح کے کسی بھی پلیٹ فارمز اور فورم پہ بیٹھ کے، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ گھر بیٹھ کر کام کرنے کا ہے، مارکیٹیں ختم ہو جائیں گی، بازار ختم ہو جائیں گے، دفاتر ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑی دکانیں، بڑے بڑے شو رومز آج آپ کے موبائل کے اندر ہیں۔ ایک ایپ ہے دراز کے نام سے، اس نے پوری دنیا کی، پورے پاکستان کی مارکیٹ کو بٹھا کے زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کوئی مارکیٹوں میں نہیں جا رہا۔ alibaba.com نے پوری دنیا کا بزنس گریب کر کے اپنے موبائل کے اندر لیا۔ ان چیزوں کو جو نوجوان آج سمجھ جائیں گے ان کے پاس پیسہ ہوگا، اور جس نوجوان کے پاس پیسہ ہوگا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کوئی طاقت نہیں ہے، پیسہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ دنیا کے حقیر ترین سمجھے جانے والے انسانوں میں سے ایک انسان ہوگے۔ تو جو آپ کا پیسہ ہے وہ آج آپ کی طاقت ہے۔ اس کو ارن کرنے کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز ہیں، آپ ان کے اندر فوکس کریں۔ اور پھر جیسے میں نے کہا ہے، اسپیشلی ہماری صحافتی تنظیمیں، آپ اپنے پریس کلبز کو جو ہے، یہ یہاں ٹھٹھے مارنے کے لیے آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ یہاں چائے کے ادھے چل رہے ہیں، فضول قسم کے لوگ فضول قسم کی گفتگو میں نوجوانوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے جیسا بابا جب بولتا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا، میری ایک ویڈیو کو 8 سے 10 ہزار لوگ اگر دیکھتے ہیں تو میں بنیادی طور پہ گناہ گار ہوں کہ میں ان 8 سے 10 ہزار لوگوں کے قیمتی ترین وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ اگر میں اس پہ صرف ظرافت بنا رہا ہوں، اس پہ میں کھانے کی ترکیبیں بتا رہا ہوں اور لائیو اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ میں دشمنی کر رہا ہوں، تو آپ ان پریس کلبز کو، ہمارے ہاں لائبریریوں کا کنسیپٹ نہیں ہے، ان پریس کلبز، توسا پریس کلب کے دوست، اسپیشلی خلیفہ صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، سمرو صاحب سے میری گزارش ہے، باقی جتنے عہدیداران ہیں، نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کوئی اپرچونٹی سینٹر بنائے۔ جو آن لائن کوٹ کیسرانی کے اندر نوجوان کام کر رہے ہیں وہ ان پریس کلبز تک اب یہ رکھیں۔ یہی پریس کلب کے نمائندے اسلام آباد کے اندر اپنے توسا کا ایک ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس بنائے۔ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کے اندر ارننگ کہاں سے آئے گی؟ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کے اندر اتنی ارننگ آئے گی کہ آپ پورے توسے کو خریدنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آنے والا وقت، بلکہ آج کا وقت بھی ان ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کا، یہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز کیوں بک رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہاؤسز، میڈیا ہاؤسز کی طرف جا رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤس کے اندر آپ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ بناؤ گے، آپ ایڈز بناؤ گے، آپ آنے والی ارننگ ٹیکنیکس اپنے نوجوانوں کو بتاؤ گے، آپ آن لائن مارکیٹنگ کا کام کرو گے، آپ آن لائن سافٹ ویئر ڈیولپ کرو گے، آپ آن لائن جو اپنے ایک پورے کے پورے جو آن لائن سٹورز ہیں جہاں سے لوگ شاپنگ خریداری کریں گے۔ جو اس وقت اور ان تقاضوں کو سمجھ لے گا وہ نوجوان اپ ڈیٹ رہے گا، اور جو لوگ ہماری طرف بدقسمت رہیں گے، آنے والے ان چیلنجز کو نہیں سمجھیں گے۔ جی ٹی ایس بسوں کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک وقت ان سڑکوں کے اوپر لال رنگ کی جی ٹی ایس بسوں کا رواج ہوا کرتا تھا، آج کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ، میں آپ کو ایک اور اچھی، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے اس کے اندر پی ایس او کی ایک مثال ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل۔ ہمارے دور میں جی ٹی ایس کی بسوں کی طرح یہ بھی روایتی پیٹرول پمپس ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدلا ہے۔
تو یہ آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے نوکیا موبائل کی ایک مثال موجود ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. پھر ہمارے دور میں ایک بلیک بیری کے نام سے موبائل آتا تھا، میرا نہیں خیال ہے اب نوجوان نسل جانتی بھی ہوگی. بلیک بیری کا اتنا بڑا کرز، جس طرح آج پرو 16 آئی فون کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے، اس وقت وہ بلیک بیری کا دور تھا. جس کے ہاتھ میں بلیک بیری ہوتا تھا وہ ایک اسٹیٹس سمبل، اسٹیٹس کو سمجھا جاتا تھا. آج وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، کیونکہ ان بلیک بیریز نے، ان نوکیاز نے، ان جی ٹی ایس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا انہیں اس دنیا نے متروک کر کر واپس پھینک دیا ہے. خلوص دل کے ساتھ جتنے بھی نوجوان اس چیز کو، اس کاوش کو سمجھتے ہیں، کسی بھی طرح کی معاونت انہیں چاہیے. آپ، میں ذاتی طور پہ مطلب کچھ ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2010 کے اندر جو سیلاب میں یہاں پر پہنچے تھے وہ خالص لوگ تھے. وہ میڈیا کے لیے نہیں آئے تھے، وہ سیلفیاں لینے، سیلفیاں دینے کے لیے نہیں آئے تھے، نعرے برداروں کے ساتھ نہیں تھے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ 2010 میں توسا میں کون پہنچا تھا. تو آج بھی اسی خلوص نیت کی ضرورت ہے. جب آپ کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو، جب آپ کے مطمع نظر صرف ایک چیز ہو کہ جب آپ مر جائیں گے تو ایک ایسا بندہ جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے کہ ہاں یار بندہ بڑا مخلص تھا. اس حرص و حوث کی دنیا میں کوہرام نہ جانے کتنے ہوں، اس حرص و حوث کی دنیا میں کوہرام نہ جانے کتنے ہوں، اور ہم لوگ جو کچھ دل والے ہیں بدنام نہ جانے کتنے ہوں. فی الحال ہماری سادہ دلی ہی تعزیر کے قابل ٹھہری ہے، کچھ اور جنوں بڑھ جانے پر الزام نہ جانے کتنے ہوں. اور جو خون کے آنسو پی پی کر ہر غم کو چھپائے پھرتے ہیں، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں. بہت شکریہ میرے دوستوں کے وقت کا.